تاریخ میں شاید ہی ایسا لمحہ آیا ہو کہ ایک سپر پاور اپنے دشمن کو شکست دینے کے لیے بالکل تیار ہو اور راستے میں اس کا سیوریج سسٹم ہی خراب ہو جائے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امریکی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک گہری چال میں الجھا رہی ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ایران اس زبردست طاقت سے خوفزدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آئیے اس صورتحال کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ شواہد بتا رہے ہیں کہ اس تعطل کی وجہ کوئی بیرونی دشمن نہیں بلکہ اندرونی مزاحمت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری رکاوٹیں خود پینٹاگون کے اندر سے آ رہی ہیں، جہاں فوجی قیادت صدر کے راستے میں کھڑی ہو گئی ہے۔ 13 ارب ڈالر اتنی قیمت ہے یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ کی، جو دنیا کا سب سے مہنگا طیارہ بردار بحری جہاز ہے، ایک ایسا اثاثہ جسے امریکی طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہی 13 ارب ڈالر کا سپر کیریئر جو ایران کی طرف جا رہا تھا، ایک معمولی سے ٹوٹے ہوئے سیوریج سسٹم کی وجہ سے رک گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی ویڈیوز ٹھیک اسی وقت لیک کی گئیں جب اس جہاز کو ایران کے قریب پہنچنے سے روکنا تھا۔ اب یہ صرف ایک اتفاق ہے یا ایک سوچی سمجھی چال؟ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی، اس کے بعد ایک اس سے بھی بڑی اور اہم چیز سامنے آئی۔ ایک ٹاپ امریکی جنرل کی وہ انتہائی خفیہ بریفنگ لیک ہو گئی جو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں دی تھی۔ جنرل ڈینیل کین نے امریکی قیادت کو بالکل صاف صاف پیغام دیا۔ ان کا کہنا تھا، ایران پر کامیاب حملے کے لیے ہماری تیاری مکمل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اس ایک جملے کا لیک ہونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہ تو پینٹاگون کا پوری دنیا کے سامنے پبلک میں ایک طرح سے اعتراف تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آخر ایسی کیا وجوہات ہے؟ پینٹاگون جنگ سے ہچکچا کیوں رہا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ جنرل کین کی اس بریفنگ سے کیا تفصیلات سامنے آئیں۔ جنرل کین نے بتایا کہ پچھلے 3 سالوں میں امریکہ نے یوکرین اور اسرائیل کو اتنا اسلحہ فراہم کیا ہے کہ ان کے اپنے جدید میزائلوں کے ذخائر یعنی اسٹاک پائلز خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے، یہ کمی اتنی زیادہ ہے کہ پینٹاگون ایک نئی جنگ کا رسک لے ہی نہیں سکتا۔ اسی میٹنگ میں جنرل کین نے ٹرمپ ٹیم کو عراق جنگ کی یاد دلائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران جغرافیائی طور پر عراق سے 3 سے 4 گنا بڑا ملک ہے۔ مطلب صاف تھا، اس پر قابو پانے کے لیے ایک بہت بڑی، بہت لمبی فوجی مہم کی ضرورت ہوگی۔ اور صرف ایک ہدف کو لے لیں، مان لیں کہ صرف ایران کے میزائل پروگرام کو ہی نیوٹرلائز کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پورے ایران میں سینکڑوں ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہوگا، ان کے موبائل لانچرز تباہ کرنے ہوں گے، پورا ایئر ڈیفنس سسٹم ختم کرنا ہوگا اور ان کا ٹرانسپورٹ نیٹ ورک بھی ختم کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بہت بڑا کام ہے۔ اور شاید سب سے بڑی رکاوٹ سیاسی ہے۔ ایک طویل بمباری مہم کے لیے خطے میں اتحادیوں کا تعاون ضروری ہے، لیکن متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، قطر، ان سب اہم اتحادیوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین ایران پر حملے کے لیے استعمال ہونے دیں گے۔ اب دوسری طرف ایران بھی چپ نہیں بیٹھا۔ انہوں نے بھی خاموشی سے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایران نے روس کے ساتھ 50 کروڑ یورو کی ایک خفیہ ڈیل کی ہے تاکہ وہ اپنا فضائی دفاعی نظام مضبوط کر سکیں۔ اس ڈیل میں روس ایران کو وربا نام کے جدید ترین مین پیڈز دے گا۔ اب اس سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک سپاہی کے کندھے پر رکھا جانے والا ہتھیار ہے جو اسے ایک موبائل اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ بنا دیتا ہے۔ یہ وربا سسٹم کم بلندی پر اڑنے والے اربوں ڈالر کے امریکن اسٹیلتھ جیٹس، ڈرونز اور کروز میزائلوں کو زمین سے ہی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ان کو ایک آسان شکار بنا دیتا ہے۔ لیکن اصل گیم چینجر شاید یہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے امریکی جی پی ایس سسٹم کو بائی پاس کر لیا ہے اور اب وہ چائنا کے بیدو سیٹلائٹ نیٹ ورک سے جڑ چکا ہے۔ اس کا مطلب سمجھیں، اس کا مطلب ہے کہ ایران کو F-35 اور B-2 جیسے امریکی اسٹیلتھ طیاروں کی ریئل ٹائم لوکیشن مل سکتی ہے، وہی طیارے جنہیں ناقابل دید یعنی انویزیبل سمجھا جاتا تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو امریکہ کی کھربوں ڈالر کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو اس کے فضائی برتری کی بنیاد ہے، وہ ایک جھٹکے میں بے معنی ہو سکتی ہے۔ تو ان سب فوجی اور اسٹریٹجک حقیقتوں کے بیچ صدر ٹرمپ ایک سیاسی جال میں پھنس چکے ہیں۔ ایک طرف ان کے اتحادیوں کے مطالبات ہیں اور دوسری طرف فوجی قیادت کی وارننگز۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق سفارتی محاذ پر ایران ایک معقول پیشکش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی بم نہیں بنائیں گے، 3 سال کے لیے افزودگی روک دیں گے اور اپنا افزودہ یورینیم روس کو دے دیں گے۔
لیکن دوسری طرف جو جنگ کی حامی لابیاں ہیں ان کے مطالبات بالکل الگ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران نہ صرف اپنا پورا ایٹمی پروگرام ختم کرے بلکہ اپنے میزائل پروگرام کو بھی محدود کرے اور اپنے علاقائی اتحادیوں کی حمایت بھی بند کر دے۔ یہ مطالبات مذاکرات نہیں، یہ ایک طرح سے مکمل سرنڈر کا مطالبہ ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ دو کیریئر گروپس بھیجنے کے بعد اور اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد صدر ٹرمپ اب بغیر کسی بڑی کامیابی کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سیاسی طور پر یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہوگی۔ تو ان تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے 2 ممکنہ نظریات سامنے آتے ہیں۔ آخر اصل حقیقت کیا ہے؟ پہلی تھیوری یہ ہے کہ یہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یعنی یہ حقیقی مزاحمت ہے۔ امریکی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ایک بہت بڑی، ایک تباہ کن غلطی ہوگی، اور وہ امریکی مفادات کو بچانے کے لیے جان بوجھ کر اس جنگ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ سب ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کا دھوکہ ہے، ایک ماسٹر پلان جس کا مقصد فوگ آف وار یعنی جنگی دھند پیدا کرنا ہے تاکہ ایران کو ایک جھوٹے احساس تحفظ میں مبتلا کیا جائے اور پھر اچانک ایک بالکل مختلف قسم کا غیر متوقع حملہ کیا جا سکے۔ تو آخری سوال یہی ہے، کیا پینٹاگون صدر کو ایک تباہ کن جنگ سے بچا رہا ہے، یا یہ سب ایک بہت بڑا سوچا سمجھا جال ہے؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔